السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سینٹرل جیل اڈیالہ میں ٹلیاں کھڑک گئیں، سائرن بج اٹھے، فون بھی کھڑکا دیے گئے اور عمران خان کو ایمبولینس میں ڈال کر شفٹ کر دیا گیا سیدھا ہسپتال۔ یہ کہانی کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں آج ہم پیش کریں گے، اور پھر عمران خان کو زہر دیے جانے کی جو خبریں چل رہی ہیں ان کی حقیقت کتنی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ابصار عالم کے بعد سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی میدان میں نکل آئے ہیں۔ یہ سب معاملہ کیا ہے، کس طرف یہ جائے گا، یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ کل ایک وکیل صاحب تھے، وہ آفتاب باجوہ، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کرنے کے بعد ایک طوفان برپا کر دیا۔ کل سماعت تھی عمران خان کے حوالے سے جو سائفر کا کیس ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں، تو اس کے بعد وہ نکلے ہیں وہاں سے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی اب تو بڑے جدید طریقے آ گئے ہیں زہر دینے کہ اب تو جوتے کے ذریعے بھی زہر جو ہے اس میں کچھ چیز ڈال دی جاتی ہے اور باڈی میں آہستہ آہستہ زہر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لازم بات ہے، یہ ایک بڑی سیریس بات تھی کہ اور معاملہ یہ تھا کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے میڈیا ٹاک پہلی بار کی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب نے اپنی جتنی وکلاء کی ٹیم ہے نا اس کو ساروں کو مطلب فارغ کر دیا تھا کہ بھائی جی تسی مہربانی کرو، تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اور انہوں نے اپنے جو سائفر والے کیس میں جرا کے لیے جو نہیں اپنے دوسرے وکیل جو ہے وہ تعینات کر دی تھی، تو ان کا نام بھی کوئی ذوالقرنین کر کے ہے، تو خیر اسکندر ذوالقرنین غالباً ان کا نام ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ وکیل صاحب بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھے، پہلے کبھی شیر افضل مروت صاحب آ جاتے تھے، کبھی پنجوتھا آ جاتے تھے، اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں غالباً یو کے چلے گئے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف اظہر صدیق پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے یو کے، وہ تو اس کیس میں پیش بھی نہیں ہوئے، عمران خان صاحب کے پسندیدہ وکیل یا ان کی پارٹی کے پسندیدہ وکیل۔ اچھا، پھر جو باقی وکلاء ہیں بابر اعوان وغیرہ وہ بھی اس مقدمے میں نظر نہیں آئے، تو اب جو ہے یہ معاملہ اس طرف چل رہا تھا۔ اچھا، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جتنے عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم ہے یہ ان کی قانونی نکات پہ بحث کرنے کے بجائے محض ایک مطلب پولیٹیکل کیش کروانا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کو، کہ بس وکیل صاحب جو ہیں چونکہ اندر ہر آدمی تو جا کے ان سے مل نہیں سکتا، تو وکلاء کو عدالت کے راستے ملنے کی اجازت مل جاتی ہے، وہ اندر جاتے ہیں، باہر نکل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کمپنی کی مشہوری کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں۔ اچھا، پھر وقت نے یہ بتایا کہ یہ جو وکیل صاحب تھے آفتاب باجوہ صاحب، انہوں نے بھی بس وہ کمپنی کی مشہوری والے ہی کام کیا، اور پھر کل شام کو ان کا اچانک سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ اب وہ سافٹ ویئر ان کا کیسے اپ ڈیٹ ہوا ہم اس کے بارے میں اندازہ ہی کر سکتے ہیں، اب حتمی بات تو ہمیں نہیں پتہ۔ البتہ انہوں نے پھر ایک اور اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ جی وہ اصل میں مجھے بتانے میں غلطی ہوگی، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے عمران خان کو، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان کو سلو پوائزننگ دیے جانے کا خطرہ موجود ہے یا اندیشہ ہے، یا ان کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو کھانا جو ہے وہ گھر سے باہر سے آ رہا ہے۔ تو وہ تو خیر اپنے اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آج جو ہے وہ علیمہ خان کے وکیل، یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے جتنی خبریں ہیں شاید ان میں سب سے زیادہ مستند جو ہے خبر وہ وہی ہو سکتی ہے جو علیمہ خان کے ریفرنس سے آئے، کیونکہ عمران خان کو خود علیمہ خان کے اوپر زیادہ اعتماد ہے باقی اپنی اہلیہ کے مقابلے میں یا اپنی پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے مقابلے میں یا کسی وکیل کے بھی مقابلے میں ایون۔ تو علیمہ خان کے جو وکیل ہیں شیراز رانجھا صاحب، انہوں نے بھی اس سارے زہر خورانی والے معاملے کو جھوٹ قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ان کو زہر نہیں دیا جا سکتا، خطرات تو جان کو ہوتے ہیں، عمران خان کو بھی ہوں گے، لیکن ایسی زہر خورانی والی کوئی خبر درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ کیا معاملہ ہوا، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جیل کے اندر ایمبولینس پہنچ گئی اور سائرن بج گیا اور ٹلیاں کھڑے گئی، یہ آپ کو بتاتے ہوا یہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی تو آپ کو پتہ نا موجیں 5 اسٹار جیل ہے جناب، ادھر 1 کنال کا تو ان کا رقبہ ان کو ملا ہوا ہے، جاگنگ کی مشین 10 لاکھ روپے والی ان کو ملی ہوئی ہے، دیسی مرغے کھاتے ہیں، دیسی بکرے کھاتے ہیں، اور وہ بھی دیسی گھی میں پکوا کے کھاتے ہیں، اور پھر ان کو ڈرائی فروٹ بھی بڑا کثیر تعداد میں فراہم کیا جاتا ہے، جو مطلب زیادہ تر دن کا بیشتر حصہ وہ کھاتے رہتے ہیں، کھانا بھی وہ کئی دفعہ کھاتے ہیں، الگ ان کو کوک بھی ملا ہوا ہے۔ صرف اتنا معاملہ ہے کہ کھانا ان کا باہر سے نہیں آ سکتا، خان صاحب جو فرمائش کرتے ہیں وہ کھانا جیل کے اندر ان کے لیے بنایا جاتا ہے اور سرکاری خرچے پہ بنایا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ خیر، وہ پھر صبح وہ ناشتے میں وہ دہی بھی لیتے ہیں، چائے بھی لیتے ہیں، بریڈ بھی لیتے ہیں، انڈا بھی لیتے ہیں، اور ایک دوسری سے اور بھی چیزیں وہ لیتے ہیں، تو بڑا ان کو لیوش قسم کا وہاں پہ معاملہ ان کا چل رہا ہے۔
ٹی وی شی وی لگا ہوا ان کے پاس، اور وہ میٹرس وغیرہ اور چارپائی وغیرہ، ٹیبل کرسی برآمدہ ہر چیز. پھر ان کو غالباً کوئی ایک مشقتی بھی ملا ہوا ہے. پھر 6 عدد جیل کے ڈاکٹر ان کے اوپر تعینات ہیں، 3 عدد میل نرسز وہ بھی وہاں پر تعینات ہیں خان صاحب کی خدمت خاطر کے لیے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. اب خراب کیسے ہو گئی کہ خان صاحب جب سے گئے نا جی جیل میں، ہر گھنٹے بعد جا کے نا ان کو ڈاکٹر اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ ایک دفعہ نظر ضرور مارتے ہیں، یار خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. حالانکہ خان صاحب بڑے فٹ ہیں وہاں پہ صحت کے حوالے سے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہماری اطلاع کے مطابق نہیں ہے، لیکن چھوٹی موٹی بھی اندر کی بیماری تو ہو ہی جاتی ہے. تو خان صاحب نے کل یہ شکایت کر دی کہ جناب میرا تو معدہ خراب ہو گیا، مجھے معدے میں درد محسوس ہو رہی ہے اور میری طبیعت خراب ہے. بس اتنی سی بات تھی کہ وہ ہوتا ہی ہے کہ جیل کے اندر ایک اسپتال موجود ہے، وہیں پہ ڈاکٹر سارے موجود ہوتے ہیں. تو ان کے چونکہ کچھ ٹیسٹ بھی کرنے تھے تو وہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو ہم جیل اسپتال میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ان کا جی میرے سے تو نہیں جایا جاتا. جی آپ کیسے جائیں؟ ان کا جی ایمبولینس بلاؤ. تو پھر ایک ایمبولینس آئی. اب ایمبولینس جیل کے اندر آئی، وہ سائرن، وہ اس کے سائرن ہوتا ہے نا ایمبولینس جب بجاتی ہے، تو وہ سائرن بج گئے. پھر وہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب تھی تو پھر ایک ہڑبونگ بھی مچ گئی جیل کے اندر. وہ ٹلیاں کھڑک گئی. ٹلیاں سے مراد ہے کہ ٹیلی فون کی ٹلیاں. جیل حکام نے اعلیٰ حکام کو بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا جناب وہی تو اسپتال پہنچاؤ. انہوں نے کہا جی وہ حوالاتی ہے وہ اسپتال چل کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ایمبولینس میں. جی ایمبولینس منگواؤ. ایمبولینس پہنچ گئی. تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے جو بیرک ہے جس سیل میں وہ قید ہیں اس سے وہ اب بمشکل آپ 1 فرلانگ سمجھ لیں یا اس سے بھی کم ہوگا، تو ان کے فاصلے پر جیل ہاسپٹل ہے. تو وہاں پر ان کو لے جایا گیا، جیل اسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا. وہاں پہ ان کو رکھا گیا کافی دیر انڈر آبزرویشن، اور ان کے مختلف قسم کے جو ٹیسٹوں کے لیے ان کے نمونے لے لیے گئے اور ان کا ادویات وغیرہ دی گئیں. تو خان صاحب نے جب بہتر محسوس کیا تو اس کے بعد ان کو واپس ان کے سیل میں منتقل کر دیا گیا. تو ویسے جیل اسپتال جو ہے وہ ہمارے جو باہر کے سول اسپتال ہیں نا، جو سولینز کے لیے جو اسپتال ہیں، جو پنجاب حکومت کے سمجھ لیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی سمجھ لیں، تو ادھر جو سہولتیں ہیں جیل کے اسپتال کو اگر جا کے دیکھیں تو کم از کم ان اسپتالوں سے جیل کا اسپتال بہت بہتر ہے. بہرحال عمران خان صاحب جیل کے اندر گئے اور یہ معاملہ ان کا ہوا. جیل اسپتال کے اندر ان کو جانا پڑا، ان کے ٹیسٹ ویسٹ بھی ہوا. اب ٹیسٹ رپورٹیں آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کے معدے میں جو گرانی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ان کو مطلب کوئی ان کے ہاضمے میں مسئلہ ہے، کوئی لوز موشن ہے تو کیوں ہے، تو اگر ہاضمے میں مسئلہ ہے تو کیوں ہے، کہ کون سی ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو ان کو راس نہیں آ رہی، تو یا اگر نہیں کھا رہے تو تب مسئلہ ہو رہا ہے. جو بھی صورتحال ہے تو یہ صورتحال سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ جی آج بڑا امپورٹنٹ کیس تھا، فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس کی سماعت تھی، اور چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 مزید جج صاحبان تھے، یعنی کہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس امید الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ. انہوں نے آج اس کی سماعت شروع کی صبح، اور جب سماعت شروع کی تو جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے منصور عوان، وہ روسٹرم پر تشریف لائے. تو عدالت نے ان کو کہا کہ جی آپ ذرا یہ حکم نامہ پڑھ کے سنائیں. تو انہوں نے پڑھ کے سنایا روسٹرم کے اوپر پچھلا جو سماعت کا حکم نامہ تھا. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی کیا ابصار عالم یہاں ہیں، کیونکہ ابصار عالم صاحب نے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اپنا بیان الفی جمع کرایا سپریم کورٹ کے اندر، جس کے اندر انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بطور ڈی جی سی یا جس بھی پوزیشن میں تھے وہ اس کے بعد بھی آئی سے، کہ کیسے وہ پیمرا کے افسران کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے اور کن کن صحافیوں کو کیسے وہ بین کرانے کی کوشش کرتے رہے، کن کن چینل کو کھلوانے اور بند کروانے کے معاملے میں ملوث رہے، کیسے انہوں نے جناب وہ خطوط لکھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو اور آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بطور چیئرمین پیمرا اس وقت ابصار عالم صاحب تعینات تھے. اچھا پھر آج جب پوچھا گیا کہ ابصار عالم موجود ہیں، انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جی ابھی پہنچے نہیں، لیکن ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ راستے میں ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہ جو ابصار عالم صاحب نے اپنے بیان میں وزارت دفاع کے ملازمین کے اوپر بہت سنجیدہ الزامات لگائے ہیں. اچھا یہ بات تو ہو گئی. اچھا میں آپ کو یہ کیس کی پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ چونکہ صبح کا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہو چکی ہیں. میں آپ کو اس کی کرنچ کی طرف چونکہ جانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرف کو معاملہ جا رہا ہے، تو اس لیے میں ذرا ایک مختصر سا اس کا جائزہ لے لیتا ہوں. تو پھر انہوں نے بتایا اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہ جی یہ جو اس پر عمل درآمد کے لیے جو وہ ایک جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ وہ کیا کمیٹی ہے، اس کے کیا ٹی او آرز ہیں، انہوں نے ٹی او آرز پڑھ کے بتائے. تو چیف جسٹس صاحب نے قصہ متسجہ کہ اس کو انتہائی غیر سنجیدہ قرار دے دی. ان کا یہ تو ایسے ٹی او آرز ہیں کہ اس کے تحت تو کوئی بندہ آپ کسی کے اوپر ذمہ داری فکس کر ہی نہیں سکتے. تو عدالت نے حکم دیا کہ جی اس معاملے کے لیے کمیشن بنایا جائے، یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے جو وہ آئی واش ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے.
اور انہوں نے کہا کہ جس کا مطلب ہے کہ آپ اہل ہی نہیں ہیں سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کی اٹارنی جنرل کی. اچھا آج جسٹس قاضی فائز صاحب نا خاصے برہم دکھائی دے رہے تھے, کافی لوگوں کی سرزنش کی. ایک تو اعجاز الحق صاحب نے بھی اس میں نظر ثانی کی اپیل فائل کی ہوئی تھی, تو اعجاز الحق صاحب کے وکیل صاحب نے جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ واپس لینے کی استدعا کی. تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کوئی جنرل ضیاء صاحب کا نام آیا اور کہا کہ جی صدر مملکت نے, تو قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی آپ ان کو صدر مملکت نہ کہیں, چونکہ ان کا جو غالباً جو ان کا موقف تھا وہ یہی تھا کہ وہ چونکہ سرونگ جنرل تھے تو وہ صدر مملکت نہیں ہو سکتے, اور وہ غیر آئینی اور غیر قانونی سمجھتے ہوں گے, اس لیے تو انہوں نے کہا کہ جی اس عدالت میں آپ ان کو صدر نہ کہیں. تو بہرحال وہ اپنی جو اپلیکیشن ہے وڈرا کر گئے, اور باقی بھی سبھی جتنے فریق ہیں نا جی سب کے سب اس نظر ثانی کیس پہ اپیلیں جو نہیں واپس لینے کے چکر میں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے, مطلب ہے کہ 4 سال یہ اپیلیں فکس نہیں ہوئی تو کسی نے واپس نہیں لی, اور آپ نے پھر دائر سارے جتنے اس میں فریقین ہیں سب نے آ کے اپیلیں دائر کر دی. تو بھائی وہ پھر ان کے اوپر سٹینڈ کرو نا, نظر ثانی آج چل رہی ہے تو اس کے اوپر کیس لڑو. اب سارے وہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ ایک کہتا ہے جی میں نے بھی واپس لینی ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے بھی واپس لینی ہے. بہرحال انہوں نے یہ پھر کہا, بہت سارے معاملات پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے اپنا کینیڈا والے علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی مطلب لگی ہاتھوں کلاس لے لی, اور ان کا جی ایک بندہ کینیڈا سے اٹھتا ہے اور پاکستان آتا ہے اور آ کے یہاں پہ امن و امان خراب کرتا ہے, یہاں پہ دھرنے دیتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں ہے, کوئی ان سے پوچھے کہ جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں کینیڈا میں, وہاں پہ وہ اس طرح کے دھرنا دے کے یا فساد کرنے کی کوئی ان کو اجازت دے گا, تو اس کو جواب ہے کہ نہیں, یہ پاکستان کو سب نے ایسے سمجھا ہوا ہے. اور ان کا کوئی یہ بھی چیک کرو کہ وہ جب آئے تھے پاکستان کے اندر دھرنے دینے کے لیے تو ان کی ٹکٹیں کس نے کروائی تھیں. خیر یہ بھی ایک چلتے چلتے بیچ میں بات آ گئی تو انہوں نے کی, پھر جنرل ضیاء صاحب علی بھی انہوں نے کی, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو اگر یہ الزامات درست ہیں جو ابصار عالم نے لگائے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ جی یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی نالائکی ہے. پھر عدالت نے جب پیمرا کا ذکر آیا تو پیمرا کے جو موجودہ چیئرمین ہیں مرزا سلیم بیگ, ان کو کہا کہ جی آج ہی عدالت میں پیش ہوں, اور مرزا سلیم بیگ صاحب پھر وہ افراتفری میں بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچے. تو جب وہ پہنچے تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جی آپ کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا جی محمد سلیم. ان کا یہاں پہ تو جگہ جگہ سلیم بیگ لکھا ہوا ہے, تو آپ کو اپنا نام ہی صحیح نہیں پتا تو آپ چیئرمین کیسے لگ گئے. تو یہ ایک انہوں نے بات ان کے ساتھ کی. خیر اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں واپس لینا چاہتے ہیں, تو اس کا کوئی معقول وہ جواب نہیں دے سکے. جبکہ جو ابصار عالم صاحب کو بلایا گیا ان سے کہا گیا کہ جی آپ جو ہیں وہ ایک کس حد تک سٹینڈ لیتے ہیں, آپ نے یہ جو بیان لیا ہے اور کوئی کسی قسم کا اگر کمیشن ملے تو آپ اس میں اپیئر ہو کے یہ بیان دیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں بالکل دوں گا, میں تو اس پہ سٹینڈ لیتا ہوں. اچھا اس کے بعد پھر عدالت نے قصہ مختصر یہ کہ کمیشن بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ جی یہ اس سارے معاملے کا جو 2017 والا دھرنا تھا نا, اس کے ماسٹر مائنڈ کا تعین ہونا بہت ضروری ہے, اور 15 نومبر تک کے لیے سماعت اس کی ملتوی کر دی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. لیکن یہ سارا معاملہ ہے جو وہ بنیادی طور پہ زیادہ جو اس میں سب سے زیادہ زد میں آ رہے ہیں وہ سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب ہیں. اچھا فیض حمید صاحب ایک تو اس طرف سے زد میں آ رہے ہیں, دوسری طرف سے پھر ایک اور ستم ڈھا دیا گیا, اور وہ ستم کس نے ڈھایا, وہ ستم ڈھایا سابق جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب کوئی بندہ سیٹ پہ ہوتا ہے اس وقت وہ کوئی بات نہیں کرتا اور بعد میں پھر سارے بات کرتے ہیں. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی سیٹ کی قربانی دے دی, لیکن انہوں نے اس وقت سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کے خلاف بات کی, اور انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا. اتفاق کی بات ہے کہ میں رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ اس وقت بار روم میں موجود تھا. وہ جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں نا جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر موجود ہے ان کی جسٹس شوکت صدیقی کی جو انہوں نے تقریر کی, تو میں نے وہ خود بھی سنی تھی. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس گھر میں آئے جنرل فیض حمید اور مجھے کہا کہ الیکشن سے پہلے جو نواز شریف اور اس کی بیٹی کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, باہر جو ہے ان کو نہیں آنے دینا. تو انہوں نے کہا جی میں تو دیکھوں گا قانون کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دھمکیاں مبینہ طور پہ دی گئیں, اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ریفرنس آیا اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہے وہ ان کو گھر بھیج دیا گیا, اور وہ پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں آگے پٹیشن فائل کی. تو 6 سال سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو ہے وہ اپیل نہیں لگ رہی تھی, اور اب جسٹس شوکت صدیقی بیچ میں لگی 2-3 دفعہ 4 دفعہ, لیکن اس کے اوپر کارروائی کوئی نہیں ہے. پھر وہ تاریخیں پر ڈیٹ ان آفس ہی ہوتی رہی. ابھی بھی جو ہے وہ جون 2022 تک جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی, آخری سماعت ہوئی تھی, اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد ابھی تک نہیں ہوئی تھی. تو اب انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے متفرق, اور عدالت سے کہا کہ جناب جون 2022 میں جو ہے وہ میری آخری سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد سماعت ہی نہیں ہوئی. میں نے کیس کیا ہوا, مجھے غلط طور پر ہٹایا گیا ہے, مجھے اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے, تو مجھے میرے عہدے پر بحال کیا جائے. یہاں پہ یہ چیز میں واضح کر دوں
کہ اگر جسٹس شوکت صدیقی بحال ہو جاتے اس وقت یا سروس میں رہتے اور ان کے خلاف یہ ریفرنس آتا اور وہ نہ آتا اور وہ موجود رہتے تو اب تک ریٹائر ہو چکے ہوتے، لیکن وہ ابھی تک ان کا کیس لگا ہوا ہے۔ اب یہ معاملہ ان کے نوکری سے بحالی سے زیادہ ایک اصولی جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا زیادہ اثر پڑنا ہے، کیونکہ جو انہوں نے موقف لیا تھا وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بھی آ گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب وہ جو درخواست جو ہے وہ لگتی نہیں تھی سالوں شوکت صدیقی صاحب کی، اب وہ والا چکر تو ہے نہیں، اب تو بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب۔ تو قاضی فائز صاحب جو ہے وہ تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو لنگر آن کریں گے، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج کا معاملہ ہے، اس کی پریسٹیج کا معاملہ ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے یہ سارا کچھ یہ بھی اس کے ساتھ لنک کرتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو یہ اب معاملہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید جو ہیں وہ ریٹائر تو ہو چکے ہیں، لیکن ایک طرف فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ ان کو اپنی گرپ میں لے رہا ہے، دوسری طرف جیسے شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ بھی ان کو اپنی گرپ میں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے نام لینے بند کر دیے ہیں، اور پھر شوکت جو عرفان صدیقی صاحب ہیں ان کا ایک بیان بھی ہے کہ نہیں جی ان کا موقف اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ اپنے کسی بیان سے پیچھے نہیں ہٹے، لیکن وہ بار بار تکرار کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ تو فی الحال یہ صورتحال ہے کہ جی نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے دور سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا چل رہا ہے، ممکن ہے اس سارے معاملے کے اندر کسی وقت وہ بھی فریق بن جائیں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فی الحال تو ان کی اپنی توجہ ہے ساری سیاست کی طرف ہے۔ اگلا جو ہم آپ کو پروگرام جو ہمارا آپ سنیں گے اس کے اندر میں آپ کو ایک بہت بڑی اور ایکسکلوزیو خبر دینے لگا ہوں، اور وہ آپ کے لیے شاید بہت زیادہ حیران کن ہوگی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔